ہے کہ وہ جب تکالیف کے شکار ہو صرف ایک اللہ سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ یہی تو بنیادی مسئلہ ہے قوموں کے ساتھ اختلاف کا۔ قوموں کا اختلاف یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی سے ڈر کر، کسی سے دب کر، کسی کی شہرت سن کر پھر اسے معبود سمجھتے تھے۔ ہندو مت کے متعلق لکھا ہے کہ 55 یا 75 لاکھ کے قریب ان کے خدا ہیں، یہاں تک کہ اپنے پیشاب اور پیشاب کی جگہ تک کو معبود سمجھنے لگے۔ بس جس سے خوف زدہ ہو اس کو معبود سمجھنے لگے۔ انبیاء علیہ السلام کی کرامات اور معجزات دیکھ کر کے آنے والے بے احتیاطی سے شرک کرنے لگے۔ ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر، جن 5 معبودان باطلہ کا ذکر سورۃ نوح میں، تفسیر ابن کثیر میں ہے کانوا عبادا صالحین، یہ سب نیک لوگ ہیں۔ لما ماتوا بنوا علی قبرہم مساجد، جب یہ مر گئے تو ان کی قبر پر لوگوں نے مسجدیں بنائی اور پھر ان کی عبادت کرنے لگے۔ ایک روایت نقل ہے کہ یہ 5 کے 5 شیس علیہ السلام کے حقیقی بیٹے تھے۔ تو برے عقائد سے بچانا پیغمبر کا پہلا مقام ہے، اور عبادت تب معتبر ہے جب اس میں شرک نہ ہو۔ قرآن کریم میں مختلف پیغمبروں کے بیان عبادت ہے، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو یعنی شرک مت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، صحابہ کرام کی تفسیر ہے جہاں کہیں عبادت کا لفظ قرآن میں ہے کہ اس سے مراد توحید ہے، مطلب یہ کہ عبادت تب معتبر ہے کہ ایک اللہ کے لیے ہو اور وہ شریک سے پاک ہو۔ تو پہلے حصے میں جو نماز میں تلاوت ہوا ایوب علیہ السلام سے لے کر زکریا علیہ السلام و یحییٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام مائی مریم تک، ہمارے پیغمبر تک، مختصر ذکر کر کے فرمایا جب یہ پریشان ہوتے تھے تکلیف میں صرف ہمیں پکارتے تھے، کسی اور کو نعرہ نہیں لگاتے۔ دیکھو یہود بہک گئے تو عزیر علیہ السلام کو پکارنے لگے، عیسائی بدرا ہو گئے تو عیسیٰ مسیح کو مشکل کشا سمجھنے لگے، بدعتی بد اعتقاد ہو گئے تو درگاہوں کو، قبروں والوں کو، باباؤں کو۔ ما من بلد الا له فیہا اصنام، غرناطی لکھتے ہیں اعتصام میں، ہر شہر میں ان کے علیحدہ معبود ہے۔ سرحد میں پیر بابا ہے، پنجاب میں بر امام صاحب ہے، یہاں سیوڑ و شاقیق ہے، ہندوستان میں معین الدین چشتی ہے، ادھر جاؤ تو وہاں پاک پٹن ہے۔ ما من بلد الا لهم فیہا اصنام یعبدون، ہر شہر میں ان کے علیحدہ معبود ہے، انہی کا پوجا کرتے ہیں۔ اس لیے دین کا کام جب سچائی کے ساتھ ہو تو پہلا مسئلہ توحید کا ہے۔ اگر آپ کسی کو کہیں نا کہ نماز پڑھو تو ساتھ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ نماز خدا کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ ان الصلاۃ للہ تعالی قل ان صلاتی و نسکی و مماتی و محیائی للہ رب العالمین، آپ اعلان کریں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، مجھے یہی تاکید کی گئی، وانا اول المسلمین، میں اسی وجہ سے مسلم کہلاتا۔ توحید میں لچک نہیں ہو سکتی، اس میں تخفیف ناممکن ہے۔ شرک چھوٹا ہو یا بڑا وہ کفر کا نوع ہے، الشرک نوع من الکفر، من اشرک فقد کفر۔
شرک اور کفر اخوین ہے. جب ایک آدمی شرک کرتا ہے تو کبھی بھی وہ موحد مومن نہیں ہو سکتا، اور جب ایک آدمی بدعت کرتا ہے تو کبھی بھی سنی نہیں ہو سکتا. بدعتی تو ضد سنت ہے. لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنا نام رکھا ہوا ہے اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت. کار شیطان می کنی نامت ولی، گر ولی ای ہست لعنت بر ولی. کام کیا ہے اور نام کیا ہے؟ اذا لم تستحی، جب حیائی نہ ہو، فصنع ما شئت، جو چاہو کرتے رہو. اللہ اس لیے پیغمبروں کے قصے سناتا ہے کہ دیکھو ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، ایک اللہ کو پکارا، ٹھیک ہو گئے. دیکھو یونس علیہ السلام کشتی کے گردابوں میں، پانی کے بھنوروں میں آ گئے، مجھے پکارا، میں نے نجات دی. دیکھو زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی ضرورت تھی، مجھ سے کہنے لگے، میں نے ان کی بانج بیوی صحیح کی، وہ بیٹا دے دیا. اور دیکھو یحییٰ علیہ السلام کو، دیکھو حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ مائی مریم کو، سب کے سب ایک اللہ کو پکارنے والے. لا الہ الا اللہ. جب ایک اللہ کو پکارنے کا مسئلہ پورا ہوا تو پھر فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. اب جو نیک عمل کرے گا اور مومن ہوگا، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. معلوم ہوا کہ بغیر وحدت کے، بغیر اخلاص کے اور شرک سمیت جو عبادت، وہ عبادت ہے ہی نہیں. حدیث شریف میں انا اغنى الشرکاء، اللہ فرماتے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے شریکوں کی. تم نے اس میں گن ڈالا ہے، پاخانہ ڈالا ہے، پیشاب منہ ڈالا ہے، پھر میری طرف منسوب کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ استغفر اللہ واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین اکرام، مفتی ظفر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں.